اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے وہ افراد کے جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے مہدوی سماج کی کلاسز میں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ کوڈ SK1 کو لکھ لے، یادداشت کر لے، تاکہ اٹینڈنس کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوڈ ہے SK1، S فار شعبان، K فار کلام اور 1۔ گفتگو کہ کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی پچھلے گفتگو سے، اسی کو تکملہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آج کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ خدا متعال نے قرآن کو نازل کیا، اور اس نزول کا سبب یہ ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کر سکے، یعنی قرآن آیا ہے انسان کی ہدایت کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں بھی بیان ہوئی، جیسے معجزات، قرآن کا جو معجزہ ہے اس کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، کہ کیوں ضرورت ہمیں قرآن کی، اس سلسلے سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ چیزوں کو بیان کیا۔ اب جب یہ قرآن نازل ہوا ہے، پہلے لیکن نزول کہتے کسے ہے؟ نزول یعنی یہ کہ فرض کرے ایک بار ہوتا ہے کہ ایک انسان اس پوزیشن سے چل کر اس پوزیشن پہ آتا ہے، یعنی جب وہ یہاں پر آ گیا ہے اب یہاں پر وہ نہیں ہے، اسے نزول نہیں کہتے۔ نزول یعنی ایک چیز جو یہاں پر ہوتے ہوئے بھی یہاں پر بھی ہے، یعنی کیا؟ جیسے آپ سن کے ریز دیکھیں، سورج کے جو ریز ہے وہ ہم تک پہنچتے ہیں، وہ جب ہم تک پہنچ رہے ہیں اس کی حقیقت اوپر ثابت ہے، جو ہم تک پہنچ رہا ہے ایک اس کا بہت ہی کم انٹینسٹی والے ریز جو ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی حقیقت لوح محفوظ پر ثابت ہے، اس کا ایک ادنا سا حصہ، ادنا سا اس معنی میں کہ جو آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہو وہ ہمارا آپ کے اختیار میں ہے۔ اب جب انسان اس پر تدبر کرتا ہے، دقت کرتا ہے، تب آہستہ آہستہ وہ قرآن کے بطن میں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر وہ کوشش کرتا ہے سمجھنے کی، جتنا زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے قرآن پر تدبر و تفکر کرنے کی، اتنا ہی معارف قرآن سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اتنی معرفت اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئے گا۔ نزول دو طریقے کا ہوتا ہے۔ نزول جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ دو طریقے سے ہے۔ ایک نزول دفعی ہے، یعنی ایک مرتبہ پورا کا پورا قرآن قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جیسے شب قدر میں پڑھتے ہم لوگ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو اتار دیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ ایک نزول ہوتا ہے نزول تدریجی، یعنی آہستہ آہستہ، یعنی جب بھی کوئی موقع تھا، کوئی مناسبت تھی، وہاں پر پروردگار متعال نے اس سچویشن کے مطابق
آیات کو یا آیت کو نازل فرمایا. اسے کہتے ہیں نزول تدریجی، یعنی آہستہ آہستہ. اس کے مقابلے میں نزول دفعی، یعنی ایک دفعہ، یعنی انسٹنٹ، یعنی پورا کا پورا ایک ہی جگہ پر اتار دیا گیا. اس کی وجہ بھی مختلف ہے، جس میں سے ایک وجہ جو آپ کی خدمت میں پچھلے اس میں بھی عرض کی تھی، پچھلے جلسے میں عرض کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تاکہ پیغمبر اکرم مناسبت کے حساب سے لوگوں پر ان آیات کو پڑھے، تاکہ لوگ انہیں حفظ کرے اور اس سچویشن کے مطابق عمل کر سکے. تو یہ ایک طریقہ تھا کہ قرآن جو ہے نزول قرآن یا دفعی ہے یا تدریجی. دوسری بات، جو قرآن کے سورے ہے اس میں بھی دو کلاسیفیکیشن ہے. ایک یہ کہ کچھ سورے مکی ہے، کچھ سورے مدنی ہیں. یعنی کیا مکی اور مدنی؟ مکی ان سوروں کو کہتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئے، مدنی ان سوروں کو کہتے ہیں کہ جو مدینہ میں نازل ہوئے. مکی سورے تقریباً 86 ہے، 86 ہے، اور مدنی سورے تقریباً 28 ہے. دونوں کو اگر آپ ایڈ کرتے کتنا ہوتا ہے؟ 114. تو کرائیٹیریا کیا ہے مکی اور مدنی کا؟ کون سے سورے مکی ہے، کون سے سورے مدنی ہیں؟ ایک تو ہے کہ ہم ان کی شان نزول کو جا کر دیکھ لیں، کہ ہم دیکھیں یہ سورہ جو ہے، جیسے سورہ بقرہ کہاں پر اترا ہے، سورہ یاسین کہاں اترا ہے، سورہ دیگر سورہ کو جو ہم دیکھیں ایک ایک کی شان نزول. ایک دوسرا کرائیٹیریا جو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیات کہ جو عقیدت اور عقائد سے ریلیٹڈ ہے، جس کے اندر عقائدی مباحث بیان کیے گئے ہو، وہ آیات مکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا میں اصول دین کی معرفی کی تھی پیغمبر نے. جب پیغمبر مبعوث ہوئے تو اس کا سب سے پہلے عقائد، اصول عقیدتی، یعنی وہی اصول دین کے بارے میں پیغمبر نے سب کو بتایا. لہٰذا وہ آیات کہ جو اصول دین سے، یعنی کیا؟ یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان سے ریلیٹڈ جو آیات ہے وہ ہے مکی. اور وہ آیات کہ جن پر فروع دین کا ذکر ہوا ہے، جو احکام کے سلسلے سے ہے، ان آیات کو کہتے ہیں آیات مدنی. لہذا نزول دو طریقے کا تھا، دفعی، تدریجی. پھر سورے بھی دو طریقے کے ہیں، سورے یا مکی ہے یا مدنی ہے. اب آیات بھی اسی طریقے سے دو طریقے کی ہے. کچھ آیات محکم ہے، کچھ آیات متشابہ ہے. محکم یعنی اسٹرانگ، یعنی ہر انسان جب اسے پڑھتا ہے سمجھ لیتا ہے مراد کیا ہے. جیسے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے نسبت احسان رکھو، مہربانی سے کام لو. یہ ہر انسان سمجھتا ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے. کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. واضح سی بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ محکم، کہ جہاں پر کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے. متشابہ یعنی جس کے اندر شبہ ہونے کا احتمال ہے، جس کا ظاہر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. جیسے آپ نے سورہ رحمان میں پڑھا ہوگا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وجہ ربک یعنی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، اس پر کیا چیز باقی رہے گی؟ تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہ جائے گا. العیاذ باللہ، مگر خدا کا چہرہ ہے. لیس کمثلہ شیء. اب یہ محکم ہے، آیات محکم فرماتی ہے کہ خدا کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اور اس طرف سے ہم دوسری آیت میں کیا پڑھتے ہیں کہ خدا کا چہرہ باقی رہ جائے گا. تو یہاں پہ ظاہر میں انسان اس میں آ جائے گا بالآخر کون سا صحیح ہے. تو یہ ہے متشابہ. متشابہ کو کس طریقے سے سمجھا جائے؟ متشابہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا والراسخون فی العلم، وہ لوگ کہ جس کا علم اس طریقے سے محکم ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایسی ہستیاں ہے کہ جو کہتی ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے،
تب بھی ہمارے یقین میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئے گی. ایسا کون ہے اہل بیت کے علاوہ؟ لہذا آیات جو محکم ہیں وہ انسان اسے سمجھ سکتا ہے، جیسے وہ بالوالدین احسانہ. آیات جو متشابہ ہے اسے چاہیے کہ انسان جائے اور ان سے پوچھے کہ جو ان آیات کے بارے میں جانتے ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کو درک کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. پچھلے جلسے میں کہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے دو چیزیں بتائی، قرآن اور اہل بیت. اگر قرآن میں کوئی شک و شبہ نظر آ رہا ہے تو کہاں مراجعہ کرے؟ اہل بیت کی طرف. اگر اہل بیت کا کوئی عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن پر تطبیق دے. اسی طریقے سے اگر کوئی آیت ہے کہ جس کے اندر شبہ ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، کو خدا کا ہاتھ ہو، خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا در حالی کے. لہذا ائمہ سے پوچھا گیا، ائمہ نے کہا کبھی مراد جو رحمت الہی ہے، کبھی کہا قدرت الہی ہے، کبھی کہا حکم الہی ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا پروردگار اور ملائکہ صف صف کر کے آئیں گے. پروردگار کے لیے آنا جانا معنی نہیں رکھتا ہے. تو کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ائمہ نے مراد ہے امر پروردگار، حکم پروردگار آئے گا. بہرحال نزول دو طریقے کا تھا، دفعی، تدریجی. پھر سورے بھی دو طریقے تھے، مکی، مدنی. آیات بھی دو طریقے کی ہے، یا محکم ہے یا متشابہ. اسی طریقے سے آیات کی ایک اور کلاسیفیکیشن ہے. کچھ آیات ظاہر ہے اور اسی ظاہر کے اندر کچھ آیات کے بطن بھی ہے. یعنی کیا؟ یعنی قرآن کی جو آیات، میں نے آپ کی خدمت ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کا ایک بہت ہی ڈائلیوٹیڈ فارم ہمارے پاس آیا ہے. یعنی ایک دم آسان الفاظ میں وہ بلندی معارف کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو جو آسان الفاظ میں بیان کیا ہے وہ اس کا ظاہر ہے. یعنی انسان آیات کو دیکھ کر اس کے ظاہری معنی کو سمجھ سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو عرض کیا میں نے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ظاہر معنی اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی طرف احسان رکھے، مہربانی سے پیش آئے. لیکن ان آیات کے اندر بطن ہے. بطن یعنی کہ ایسے معانی ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں. وہ چھپے ہوئے معانی کو سمجھنے کے لیے کس سے پوچھنا پڑے گا؟ پھر سے انہی افراد سے کہ جو قرآن کو پوری طریقے سے سمجھتے ہو، وہی افراد کے جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو. جیسے آپ دیکھیں سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. ظاہر میں تو بات جو ہے سورج اور چاند اور دن کی ہو رہی ہے، ظاہر الفاظ یہ ہے. لیکن اگر ہم اس کے بطن میں جائیں، اور راستہ کیا ہے بطن میں جانے کا؟ اہل بیت سے پوچھنا. اگر اہل بیت سے پوچھا جائے کہ مولا یہ ظاہری معنی کے علاوہ کچھ اور بھی معنی ہے اس کا، تو ائمہ فرمائیں گے والشمس سے جو پہلی آیت تھی اس سے مراد پیغمبر ہے. والقمر اذا تلاها سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. والنہار اذا جلاها سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے. اب ان کا کیا کنیکشن ہے ظاہر آیات سے؟ یہ ائمہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان بطن کو اس ظاہر کے اوپر حمل کیا جائے تاکہ جو ہے معنی اس کا یہ نکلتا ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر. خلاصہ آیات جو ہے ایک ظاہر رکھتی ہے اور ایک باطن رکھتی ہے. پیغمبر فرماتے کہ آیات کے 7 اور کچھ روایت کو تک 70 بطن ہیں. یعنی 7 بطن حد اقل ہے. یعنی اگر اہل بیت علیہ السلام کسی کو اگر ایک معنی بتاتے ہیں آیت کا، ممکن ہے اسی شخص کو جب وہ جناب کے ہوا تھا امام صادق علیہ السلام کے شخص آتا ہے اور فرماتے کہ مولا اس آیت سے مراد کیا ہے؟ امام نے اس کو ایک معنی بتایا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر سے آ کے وہی سوال کرتا ہے کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے ان سے کہا کہ یہ آیت تم نے پہلے بھی مجھ سے پوچھ چکے ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہے. شخص پریشان ہو گیا، کہا مولا ایک ہی آیت تھی،
کبھی آپ نے یہ بیان کیا، اب آپ یہ بیان کر رہے، یہ کس طریقے سے؟ تو مولا نے فرمایا کہ آیات کے بطون ہیں، بطن ہیں، چھپے ہوئے معانی ہیں، کہ جس طریقے سے انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اہل بیت علیہم السلام ان راز کو انسان کے لیے کھولتے جاتے ہیں۔ لہذا واپس ایک بحث کو جو ایک فارمیٹ دیتے ہوئے، سب سے پہلے نزول یا دفعی ہے یا تدریجی، پھر سوروں کے بارے میں یا مکی ہے یا مدنی، پھر آیات یا محکم ہے یا متشابہ، پھر سے آیات کے ایک معنی ظاہر ہے تو اور ایک معنی باطن رہتا ہے۔ اس کو کیوں عرض کیا؟ یہ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن جو اتنے بلند مرتبے پر ہے اور ہم جو اتنے خاک نشین ہیں، کس طریقے سے اس معارف کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ عرش پر، لوح محفوظ پر قرآن کی حقیقت، اور ہم یہاں پر خاک پر بیٹھے ہوئے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے کہی ہوئی بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال، کئی بار سوال سامنے بھی آتا ہے، اور لوگ حد تو یہ کہ کئی افراد جو ہے اسی شبہے کے بنا پر یا اسی سوال کے بنا پر کہتے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے صرف تلاوت کے لیے، صرف ثواب کے لیے، صرف اپنے مرحوم کو بخشوانے کے لیے، ترحالی کہ یہ قرآن مرحوم کو تو اپنا ثواب ملے گا، لیکن یہ قرآن آئے ہمیں زندہ کرنے کے لیے، ہمیں اس مقصد تک پہنچانے کے لیے کہ جس کے لیے ہم چاہ رہے کہ مرحوم پہنچ جائے، اس کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، ہمارے لیے آیا ہے۔ لہٰذا جس تقسیم بندی کو میں نے عرض کیا، اس میں سے ایک آیات کے سلسلے میں، آیات یا محکم تھی یا متشابہ۔ آیات محکم کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وبالوالدین احسانا، احسان کرو اپنے والدین کی طرف، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے خدا کے نسبت شرک نہ کرو۔ یہ ظاہر آیات ہے، سب انسان اس کو سمجھتے، حتیٰ وہ کہ جو غیر مسلمان ہیں، اگر آپ اسے قرآن کی یہ کاپی دے دے، کہے کہ بھائی اس آیت کا معنی بتا دو، وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو ظاہر قرآن کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اگر خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین سے احسان کرو، واقعاً یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مراد اس کے بطون آیات ہے، نہیں، خود ظاہر بھی ہمارے لیے ویلڈ حجت ہے۔ تو ایک یہ کہ ظاہر آیات کو ہم لوگ سمجھ سکتے، محکم آیات کو سمجھ سکتے، متشابہ کو سمجھ سکتے، متشابہ آیات کے ظاہری معنی کو سمجھ سکتے لیکن مراد کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ سے کہا گیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ خدا کا چہرہ باقی رہے گا، الفاظ وجہ کو ہم لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں، وجہ بمعنی چہرہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آیا مراد چہرے سے یہی چہرہ فزیکل چہرہ ہے، یا کہ میٹافر ہے، یا ایک اور چیز کی طرف ہی دلالت کر رہا ہے، حکم پروردگار یا مالکیت پروردگار کی طرف؟ یہ مراد سمجھنے کے لیے ہمیں اہل بیت کے دروازے پر جانا ہوگا۔ ظاہر الفاظ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، مراد کو سمجھنے کے لیے در اہل بیت علیہم السلام۔ ظاہر آیات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی محکمات کے جیسے ظاہر آیات کو انسان سمجھ سکتا ہے، جیسے جو مثال آپ کی خدمت پہ عرض کی ہم نے، آیات کو سمجھ لیتا ہے انسان، لیکن اس کے بطن کو سمجھنے کے لیے انسان اہل بیت کا محتاج ہے۔ لہذا ایک فارمیٹ دیتے ہوئے کہ انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے، قرآن کے اندر آیات ظاہر بھی ہے، آیات باطنیہ بھی ہے، آیات محکم بھی ہے، آیات متشابہ بھی ہے، اور ہم لوگ ان میں سے آیات محکم کو اور آیات کے جو ظہور ظاہر ہے ان کو سمجھ سکتے ہیں، آیات متشابہ کے ظاہری الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں لیکن مراد کو نہیں سمجھ سکتے، اہل بیت کی مدد کی ضرورت ہے، اور باطن کے لیے تو ہم لوگ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے۔
لہٰذا یہ قرآن کہ جو ایک معجزہ ہے، یہ ظاہر کب ہوا؟ جب پروردگار متعال کا کرم. اب دیکھیں خدا متعال جو اپنے اس دنیا میں تجلیات کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. ذات الہی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ذات الہی کو حد اقل ہم عوام الناس میں سے کوئی بھی ذات پروردگار کو نہیں سمجھ سکتا ہے. صرف اس کے اوصاف اور صفات کے ذریعے سے ہم خدا متعال کو ایک حد تک کے درک کر سکتے ہیں. دلیل بھی واضح، ہم محدود ہے اور وہ نامحدود ہے، لہٰذا ہم اس کو کبھی بھی پوری طریقے سے کما حق ہو نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے صفات کے ذریعے ہم اس کو پہچانتے ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ قرآن مظہر کرم الہی کا، یعنی خدا متعال کا کرم باعث بنا، اس کی جنروسٹی باعث بنی. وہ چاہتا ہے دینا، تب جا کے اس نے اس قرآن کو نازل کیا. آپ دیکھیں قرآن میں جو پہلی آیات جو پیغمبر پر نازل ہوئی، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو حال کہ تمہارا پروردگار کیا ہے؟ صاحب کرم ہے. اور کس کے اوپر نازل ہوا یہ قرآن؟ انہ رسول کریم، اس رسول کے اوپر نازل ہوا کہ جو خود صاحب کرم ہے، صاحب جنروسٹی ہے. کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ کرام بررہ، بأیدی سفرہ کرام بررہ. اس شخص نے اس قرآن کو لے کر آیا، جبرائیل امین، کہ جو خود صاحب کرم ہے. جب یہ تمام صاحبان کرم کا کرم ظہور پیدا کیا، جب اس کا ظہور ہوا، تب جا کے یہ مصحف فی صحف مکرمہ، یعنی یہ قرآن دینے کے لیے ہے. قرآن کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اگر انسان چاہتا ہے کہ سعادت تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے. لیکن آیا صرف تلاوت کافی ہے؟ یا یہ کہ تلاوت کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے مرحلہ تدبر کا، تفکر کا، کہ یہ دیکھیں قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. اس لیے کہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے قرآن کیا ہم سے کہہ رہا ہے، اس وقت تک کس طریقے سے ہم قرآن پر عمل کریں گے. اب یہاں پر ایک اور سوال پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہمیں قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا تو قرآن کی تلاوت کیوں کرے؟ اکثر میں سے ہم لوگ اس طریقے سے کہ جن کو قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، ماہ رمضان میں الحمدللہ کم سے کم ایک دورہ کر لیتے ہیں، پورے ختم قرآن کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں. تو اس طرف سے کچھ افراد ایسے جو کہتے ہیں کہ چھوڑ دے قرآن کو، اگر پڑھنا ہی ہے، ختم قرآن کرنا ہے تو ترجمہ پڑھے. قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمہ پڑھے، کم سے کم سمجھ تو آئے گا کیا لکھا ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی داستان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ دریا کے پاس رہتے تھے. ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ اپنے باسکٹ میں، اپنی بکٹ میں وہ کوئلہ جمع کرتے تھے، کوئلے کی فروخت کرتے تھے، اور اس سے جو پیسے آتے تھے اس سے اپنے گھر کو چلایا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ بکٹ لے کر جاؤ، جس کے اندر وہ کوئلہ جمع کرتے تھے، وہ باسکٹ لے جاؤ اور اس کے اندر پانی لے کر آؤ. اب بچہ دیکھتا ہے کہ یہ باسکٹ جو ہے اس کے اندر سوراخ ہے، پانی تو رہے گا نہیں اس کے اندر. لیکن باادب بچہ تھا، باپ کے کہنے کو اس نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے بابا جان. وہ گیا دریا کے پاس، پانی بھرا، واپس آ رہا تھا، دیکھا پانی تو پورا بہہ گیا. پھر گیا، پھر کوشش کر جلدی پہنچے تاکہ والد کا حکم ہے، کہا کہ والد بھی خوش رہے گی کہ اتنی سختیوں کے ساتھ میں نے کم سے کم کچھ تو پانی لے کر آیا. دیکھا پھر بھی نہیں ہوا. اب جب تیسری بار اس نے ٹرائی کیا تو اس نے کہا کہ بابا جان میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں پانی اس کے اندر نہیں رہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سوراخ ہے، پانی سب بہہ جا رہا ہے. تو اس کے والد نے اس سے کہا کہ بیٹا تو مجھے بھی پتا ہے کہ جہاں پر سوراخ ہوگا وہاں پر پانی نہیں ٹھہرے گا. اگر ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو قرآن کے معارف ہمارے اندر نہیں آئیں گے.
لیکن بیٹا یہ دیکھو کہ تم جب اتنی بار اس کو دریا میں پانی کے لیے لے جا رہے تھے، پانی بھرنے کے لیے، تو اتنی بار تم نے کیا کہ بکٹ صاف ہو گئی. یعنی اگر انسان قرآن کو پڑھتا رہے، اگرچہ معارف قرآن اس کے دل میں نہیں اتریں گے، لیکن یہی پڑھنے سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لہذا کا قرآن کی تلاوت کرو، اس سے گناہ بخشے جاتے. قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ گناہ اس سے بخشے جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کریں؟ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا کریں. اب دیکھیں جتنے بھی حاضرین یہاں پر سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، یا جو کلاس میں حاضر ہوئے ہیں، وہ سب اردو تو حد اقل جانتے ہی ہیں. اس کے علاوہ اکثر لوگ ہوں گے کہ جو ایک دوسری لینگویج بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یا اگر نہیں بھی جانتے تو ایک دل میں رہتا ہے کہ کاش ہمیں فلاں زبان آتی تو ہم بھی کامیاب ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم فرض کرے انگلش اگر آتی ہو ہمیں تو ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ہم جو ہے آگے ترقی کرنے کے لیے ہمارے لیے انگلش بہت ہی ضروری ہے. انٹرنیشنل لینگویج ہے، اگر آئے گی تو ہمارے لیے جو ہے اپارچونیٹیز بھی انٹرنیشنل رہے گی. اس کی خاطر جو والدین اس بات کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے، انویسٹ کرتے ہیں کہ چلے ہمارا بچہ کل جا کے اس کو اچھی اپارچونیٹی ملے گی، انگلش اس کو سکھاتے، اس کو ٹیوشنز لگاتے. اگر اسکول میں اگر وہ ضعیف ہوتا ہے بچہ تو اس کے لیے ٹیوشنز لگاتے تاکہ وہ آگے جا کے ترقی کرے. لیکن افسوس ہے، یعنی یہ ایک کڑوا سچ ہے، افسوس ہے کہ ایک 60 70 یا 100 سالہ زندگی کے لیے ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں میں بھی کہ کل جا کے انہیں ایک اچھی اپارچونیٹی ملے گی، کل جا کے ان کا فیوچر اور بھی روشن ہوگا. لیکن یہ قرآن جو اتنا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت کی سعادت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، تو در اہل بیت قرآن پر ہے. لیکن ہم لوگ سبھی چیز پر انویسٹ کرتے ہیں، لیکن صرف قرآن مظلوم رہ جاتا ہے. اگر ہم سے کوئی کہتا، آپ اپنے اندر بھی جائزہ لیجئے، اگر آپ سے کوئی کہتا کہ اگر آپ جو ہے فار ایگزامپل چائنیز لینگویج سیکھ لے تو آپ کو پتہ نہیں کتنے $ملین ملے گے. 98% لوگ جو ہے، 98 احتیاط کے بنا پر کہہ رہا ہوں، 98% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس لینگویج کو سیکھیں گے اس لیے کہ ان کو دکھ رہا ہے کیا ملنے والا ہے. بات یہ کہ ہمارا عقیدہ اب تک قرآن کے اوپر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جو خدا متعال نے وعدہ دیا ہے قرآن کے اندر ہم اس کو قبول کریں اور اس پر ایمان لے کر آئے. وقالت الاعراب آمنا، عرب کہتے تھے، عرب ایک مثال کے طور پر ہے، بہت سو کا حال ایسے ہی ہے. عرب کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لائے، تو پیغمبر کی طرف خدا متعال نے کہا قل، یہ نہ کہو، پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، کہا کہ ہم نے اسلام لے کر آئے. اسلام کیا ہے؟ کلمتین کا جاری کرنا، شہادتین کا جاری کرنا. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جب یہ کلمات، اس کی حقیقت انسان کے دل میں اتر جائے، جب انسان کے دل میں یہ حقائق اتر جائیں گے تب اسے لگے گا کہ ہاں جو خدا متعال نے وعدہ دیا ہے وہ حقیقت ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے تو وہ 1 سال، پورا فل ٹائم بھی نہیں، 1 سال 1.5 سال میکسیمم کچھ ٹائم نکال سکتا ہے اور عربی زبان کو یاد کرے. اگر انسان فرض کرے، اگر سوچتا ہے کہ نہیں اب ہم سے تو نہیں ہو سکتا ہے، تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے انویسٹ کرے. اس لیے کہ جب بچے سمجھیں گے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کی اعمال کی کتاب جو ہے بند ہو جاتی ہے، الا کچھ چیزوں کے. ایک فرزند صالح، ایک ایسا بچہ کہ جو صالح ہو. ہم اپنے بچوں کی مادی زندگی کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں،
تو آئے ان کے معنوی زندگی کے لیے بھی اہتمام کرے کہ یہ مادی تو پتہ نہیں کل بچہ جو ہے آپ کو واپس ریٹرن کرے گا نہیں کرے گا، لیکن معنوی طور پر اگر آپ نے اس کے اندر انویسٹ کیا تو بچہ کرے نہ کرے خدا نے متعال اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا. اور اسی لیے کہا گیا والدین کے اوپر ایک حق، یہ حق کی بات ہے، بچے کا حق اپنے والدین پر یہ ہے کہ اسے قرآن سکھائیں. سکھانے سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، اگرچہ ایک مورد یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنا بھی آئے، دوسرا اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ اسے سمجھنا سکھائے کہ قرآن کو کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. اب انسان اگر نہ سیکھ سکتا ہے اور اس کنڈیشن پر ہے کہ نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے قرآن کی، نہ ہی وہ سیکھ سکتا ہے، تب جا کے ترجمہ سیکھے، یا جب تک کہ ان دو مرحلے میں ہے تب تک جا کے ترجمے سے استفادہ کرے. ترجمہ بھی اچھی چیز ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ترجمہ کا بھی مطالعہ رہنا چاہیے، لیکن ترجمہ ایک انٹرپریٹر کے جیسا آپ کے لیے. خدا چاہ رہا ہے آپ سے ڈائریکٹ رابطہ برقرار کرے، آپ ایک انٹرپریٹر کو ڈال دے بیچ میں. اب جو الفاظ خدا کہنا چاہ رہے آپ سے، دروا کے انٹرپریٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی خدا کی مراد یہ ہے. اور بہرحال انٹرپریٹیشن میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے معنی بہت سی اوقات گم ہو جاتا ہے. بہرحال وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. تو قرآن ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر تلاوت ہو. سب سے پہلا مرحلہ تلاوت ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ انسان اس کے اوپر سوچے، غور و فکر کرے، تدبر کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا تمام ہم و غم یہ ہو ماہ مبارک رمضان میں کہ کس طریقے سے قرآن کو ختم کرے. ایک ختم قرآن کیا ہم نے، 4 ختم قرآن کیا ہم نے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو شعر کے جیسے نہ پڑھو کہ بس شعر فوراً جو آپ پڑھ کے آگے بڑھو. تمہارا ہم و غم یہ نہیں ہونا، یہ حدیث کے جملے، کہ آپ کا ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخر سورہ تک پہنچ جائے. بلکہ چھٹے امام سے بھی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم بہشت اور جنت کی آیتیں پڑھو تو خدا وہاں پر رکو، خدا متعال سے طلب کرو، دعا کرو کہ پروردگارا یہ صفات جو تم نے بہشت کی بیان فرمائی ہے ہمیں بھی نصیب فرما. اور جب تم جہنم کی آیات کے تلاوت کرتے ہو وہاں پر ٹھہرو اور پروردگار سے دعا کرو، پروردگارا ان صفات سے اور اس سچویشن سے مجھے پناہ دے، مجھے ان چیزوں میں مبتلا نہ فرما. انشاءاللہ پروردگار متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.